الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں اور امت مسلمہ کی مقدس ماں اور بہنوں، خاندانی نظام معاشرتی زندگی اور معاشرتی زندگی کی عمارت کی بنیاد ہے. خاندانی نظام ساری تہذیب و تمدن کا سلسلہ اسی بنیاد پہ کھڑا ہے کہ خاندانی نظام کتنا مضبوط ہے. اور اس کی جو پہلی اینٹ ہے اور پہلی بنیاد ہے وہ ازواجی زندگی. دنیا کے جن حصوں میں مادی لحاظ سے بہت ترقی ہے پسماندہ دنیا کے لیے اور ترقی پذیر دنیا کے لیے، ان کی سیاسی اور معاشی ترقی قابل رشک ہے، لیکن وہ لوگ معاشرتی زندگی سے اور خاندانی نظام سے اور ازواجی رشتوں سے محروم ہیں، جس کے نتیجے میں تمام ترقی کے باوجود ان کی زندگیوں میں سکون نہیں. ان کے ہاں ازواجی رشتہ محض ایک رسم سا بن گیا ہے اور ایک مالی منفعت کا ذریعہ ہو گیا ہے جو 100% خود غرضی پر مبنی ہے. اس لیے وہاں ازواجی زندگی ناقابل اعتبار ہو گئی. اور وہاں ازواجی رشتے کی رسم ہی ختم ہو رہی ہے کہ اس لیے کہ وہ زندگی میں صرف اس منفعت کے لیے آتی ہے کہ شوہر کو دیوالیہ کر کے چلی جائے. اس لیے کہ ان کے ہاں قانون ہے کہ اگر طلاق ہو جائے، جدائی ہو جائے، تو اسے شوہر کی مالیت سے بڑا حصہ ملتا ہے. تو ان کے ہاں یہ خاندانی نظام، معاشرتی زندگی، ازواجی رشتے بکھر سے گئے. یہ سلسلہ ہی ختم ہوتا چلا جا رہا ہے. لیکن اسلام اپنے پیروکاروں کو تعلیم دیتا ہے کہ تمہاری یہ ازواجی زندگی دوستی، محبت، رحمت پر کھڑی ہے. تمہارا آپس کا تعلق محبت کا، رحمت کا، شفقت کا، دوستی کا ہے. اور جب یہ ازواجی رشتے کے اندر اسلام کی یہ تعلیم زندہ ہو جائے تو وہ گھر جہاں جنت بنتا ہے وہاں یہ اتنی بڑی عبادت ہے کہ بڑی جنت کا وسیلہ بھی بنتا ہے. آخرت کی جنت کا وسیلہ اور ذریعہ بھی بنتا ہے. اس محبت، اس دوستی، اس رحمت اور اس شفقت کے بدولت جہاں وہ دنیا کا گھر جنت بنتا ہے وہاں یہ بڑی عبادت ہے. پھر یہ وسیلہ بنتا ہے آخرت کی جنت کا.
جہاں دو آدمی ہیں اور چند لوگ ہیں تو اسلام کی تعلیم تو یہ ہے کہ وہاں ایک ذمہ دار ہو، ایک امیر ہو، اور اس کی امیری اور ذمہ داری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ تمام معاملات کا ذمہ دار ہے، اپنے ساتھیوں کا خیال رکھنا اور ان کی حاجات کی رعایت رکھنا اور ان کی ذمہ داریوں پر نگرانی کرنا، اور جو اس کے ساتھی ہوتے ہیں انہیں یہ تعلیم ہے کہ وہ اپنے اس ذمہ دار کی اطاعت کریں اور تعاون کریں اس کے ساتھ۔ تو جب میاں بیوی زندگی کا یہ سفر شروع کرتے ہیں تو اس سفر کے اندر بھی ہمارے دین کی تعلیم یہی ہے کہ شوہر نگران ہے۔ نگران کا مطلب یہ نہیں کہ عورت کو پر حکم چلائے، آرڈر دے اور اسے ہر حال میں اپنے شوہر کی ماننی ہے۔ نگران کا مطلب وہ اس کو ذمہ دار بنایا ہے، اس کی ذمہ داریاں بڑھ گئی ہیں، کہیں اس سفر میں کسی کی حق تلفی نہ ہو، صحیح طور پہ حقوق ادا ہو۔ اور عورت کو اسلام نے تعلیم دی ہے کہ تم نے اطاعت کرنی ہے، ساتھ ہی زندگی کا اس سفر کا شریک سفر کا تعاون کرنا ہے۔ رشتہ تمہارا آپس کا محبت کا ہونا چاہیے، شفقت کا ہونا چاہیے، دوستی کا ہونا چاہیے، رحمت کا ہونا چاہیے۔ اس لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، خیارکم خیارکم لنسائکم، تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو اپنی عورتوں کے حق میں بہتر ہے۔ کہ تمہارا اپنی عورتوں سے سلوک کیسا ہے، رویہ کیسا ہے۔ بس اوقات آدمی عبادت میں بڑا خشوع کا خیال رکھتا ہے اور اس بات کا خیال رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، یہ اچھی صورت ہے۔ لیکن نماز اور عبادت میں یہ خیال پیدا کرنے کا مقصد تو یہی ہے کہ پوری زندگی میں یہ خیال پیدا ہو جائے کہ اللہ تو دیکھ رہے ہیں۔ بس اوقات ازواجی رشتے میں اور اس سفر میں کچھ مرد کے سامنے ناگواریاں آتی ہیں تو نفس اسے آمادہ کرتا ہے نا انصافی پر، کچھ ناگواریاں پیش آتی ہیں، نفس اسے ابھارتا ہے نا انصافی پر، زیادتی پر، ظلم پر، حق تلفی پر۔ اگر یہ خیال اور یہ احساس سامنے ہو، پیش نظر ہو کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے، اندر یہ احساس ہو کہ وہ ذات دیکھ رہی ہے، ٹھیک ہے میرے طبیعت کے خلاف ہے ایک چیز، مجھے ایک چیز ناگوار لگ رہی ہے، میرے مزاج اور طبیعت کے خلاف ہے، لیکن اگر میں نے حق تلفی کی اور زیادتی کی اور ناانصافی کی تو اللہ بھی تو دیکھ رہے، اللہ تعالیٰ بھی تو دیکھ رہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول تھا، جب میاں بیوی زندگی کا یہ سفر شروع کرنے لگتے اور اس سفر کے لیے نکلتے تو جو سب سے پہلے اس موقع پہ آپ نصیحت فرماتے وہ نصیحت یہی فرماتے، اتقوا اللہ اتقوا اللہ اتقوا اللہ، لوگوں اللہ سے ڈرنا، اللہ سے ڈرنا، اللہ سے ڈرنا۔ جب یہ سفر شروع ہونے لگتا
اور یہ میاں بیوی ایک نئی زندگی کا سفر شروع کرنے لگتے اور دونوں ایک دوسرے کے لیے شریک سفر بنتے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس موقع میں جو سب سے پہلے نصیحت فرمایا کرتے تھے، اللہ سے ڈر، اللہ سے ڈر، اللہ سے ڈر، کہ یہ احساس ہر وقت زندہ رہے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، اللہ دیکھ رہا۔ بس اوقات بیوی کے حق میں شوہر ایسی کوتاہی کرتا ہے جس کا ازالہ عدالت سے بھی نہیں ہو سکتا، اور اس کوتاہی، اس حق تلفی کا ذکر اپنے قریب والوں بھی نہیں کر سکتی۔ اس کا ازالے کی شکل تو صرف یہی ہے کہ شوہر کے دل میں یہ احساس ہو کہ اللہ کیا باز پرس ہوگی۔ اور بس اوقات شوہر کے حق میں بیوی ایسی کوتاہی کرتی ہے کہ دنیا میں اس کا کوئی ازالہ نہیں کر سکتا، جب تک کہ بیوی کے دل میں خوف خدا نہ پیدا ہو۔ نہ وہ عدالت میں پیش کر سکتا ہے، نہ کسی قانون کی مدد لے سکتا ہے، نہ اسے کہیں تذکرہ کر سکتا ہے۔ خلوتوں کی زندگی، تنہائیوں کی زندگی، میاں بیوی کے اندر کے جذبات، اس کا ازالہ، اس میں حق تلفی، تو خوف خدا ہی ہو سکتا ہے۔ تو پوری خاندانی نظام، اسلامی معاشرے کی پہلی اکائی ازواجی رشتہ، اسلام اسے بہت مضبوط دیکھنا چاہتا ہے۔ بہت صحت مند دیکھنا چاہتا، اور اس بات کی تعلیم دی کہ تمہارا آپس کا تعلق حاکم اور محکوم کی طرح نہیں، آقا اور غلام کی طرح نہیں، آقا اور باندی کی طرح نہیں، دوستی کی طرح ہے، محبت کے ساتھ ہے، رحمت اور شفقت کے ساتھ ہے۔ تمہارا تعلق یہ پوری زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پہلو کی کھلی کتاب ہے کہ آپ نے ساری زندگی اپنی ذات کے لیے غصہ نہیں فرمایا، رویے میں تلخی نہیں لے کے آئے، بلکہ اپنی زندگی امت کے لیے نمونہ پیش کی۔ عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام باہر کے سارے دکھ درد اور ساری الجھنیں اور سارے مسائل، ساری مشقتیں اور ساری تکلیفیں کندھے پہ برداشت کرتے، لیکن گھر پہ جب تشریف لاتے تھے چہرے پہ مسکراہٹ ہوتی تھی۔ اور بس اوقات تو پیار کا انداز یوں بھی ہوتا تھا کہ دور سے مجھے آواز دیتے، حمیرہ ٹھہرو، جہاں تم نے لب لگا کے پانی پیا ہے نشان رکھو، ہم بھی وہیں سے پانی پیئیں گے۔ سبحان، یہ دوستی کا انداز، یہ محبت کا انداز، یہ پیار کا انداز، خیارکم خیارکم لنسائکم، تم میں بہترین آدمی جو اپنی عورتوں کے حق میں بہترین ہے۔ مبارک ہے کہ نماز اچھی پڑھتا ہے، مبارک ہے صدقہ اچھا کرتا ہے، مبارک ہے خیرات اچھی کرتا ہے، مبارک ہے کہ روزے اچھے رکھتا ہے، لیکن گھر والوں کے ساتھ اس کا سلوک کیسا ہے؟ معیار تو یہ بتایا اللہ کے نبی نے، گھر والوں کے ساتھ اس کا رویہ کیسا ہے؟ مسلمانوں کی زندگیاں قابل رشک ہوا کرتی تھی، گھریلو زندگی محبت سے سرشار، خیر خواہی پر مبنی، باہمی اعتماد کی فضا۔ کیا خوبصورت تعبیر کی ہے قرآن نے،
ہن لباس لکم وانتم لباس لہم، وہ تمہارا لباس ہے، تم ان کے لباس۔ جسم اور لباس کے درمیان فاصلہ نہیں ہوتا۔ آدمی کی مرد کی زندگی میں سب سے قریب اس کی بیوی، اور بیوی کے قریب سب سے زیادہ اس کا شوہر، فاصلہ کوئی نہیں۔ اتنا اعتماد آدمی باہر بناوٹ کر سکتا ہے، مصنوعی اخلاق اپنا سکتا ہے، اپنی باطنی گندگی تھوڑی دیر کے لیے باہر چھپا سکتا ہے، لیکن گھر میں سب کچھ کھل جاتا ہے کہ اس کی حقیقت ہے کیا، وہاں نہیں چھپتی۔ تو میاں بیوی باہمی رشتے کا تعلق لباس کی طرح آپس میں ایک دوسرے کے اتنے قریب، اور لباس ایک دوسرے کا۔ لباس سے آدمی زینت حاصل کرتا ہے، خوبصورتی حاصل کرتا ہے۔ تو ان دونوں کے آپس کے لیے ایک دوسرے کی زندگی ایسی ہے کہ دونوں کو ایک دوسرے سے عزت ملتی ہے، زینت ملتی ہے، زندگی کو خوبصورتی ملتی ہے۔ داغ دھبے ہوتے، جسم میں کچھ کمی پیشی ہوتی ہے، لباس اسے چھپا لیتا ہے۔ تو مرد اپنے عورت کے عیبوں پہ پردہ ڈالتا ہے، عورت اپنے مرد کے عیبوں پہ پردہ ڈالتا ہے۔ کون ایسا ہے جو بالکل پرفیکٹ ہو، کوئی کمی نہ ہو، کوئی کمزوری نہ ہو؟ کوئی نہیں ہو سکتی، ایک اللہ کے نبی۔ لیکن ازواجی زندگی یہ رشتہ ایسا ہے محبت کا، محبت ہو نا تو پھر سچی بات ہے عیب بھی ہنر بن جاتے، اور محبت پتلی ہو تو خوبیاں بھی عیب بن جاتی ہیں۔ محبت بڑھیا ہو، خامیاں بھی خوبیاں بن جاتی ہیں، عیب بھی ہنر بن جاتے۔ اور جب محبت ہی پتلی ہو جائے تو پھر خوبیاں بھی عیب لگنے لگتی ہیں۔ وہ مشہور ہے نا، گھر میں خاتون دیکھا، ایک صاحب ہیں، صحن میں ایسا لگتا ہے پرندے کی طرح اڑ رہے۔ شام کو میاں آئے، کہا بزرگ تو ایسے ہوتے ہیں، ہوا میں اڑ رہے تھے، تمہاری کیا بزرگی ہے؟ کہا وہ میں ہی تو تھا۔ کہا ہاں اس لیے ٹیڑے ٹیڑے اڑ رہے تھے۔ ایسا ہی ہے، جب محبتیں پتلی ہو نا پھر سوچ منفی ہو جاتی۔ پھول بھی ہو نا تو نظر کہاں جاتی ہے؟ کانٹے پر۔ پھول ہے تو کیا کانٹے بھی تو لگے ہوئی ہیں۔ سب کچھ بھی دے دینا، کوئی ایک چیز طبیعت کے خلاف ہو، مجھے اس گھر میں ملا کیا؟ اور اگر محبت بڑھیا ہو تو سوچ مثبت بنتی ہے۔ آدھا گلاس لے کے آئی نا، مثبت سوچ، آدھا تو لے کے آئی بھائی، ورنہ آج کل کون دیتا ہے پانی؟ ورنہ یہی سوچ منفی آدھا اٹھا کے لے کے آ گئی۔ تو محبت کی زندگی، رحمت کی زندگی، شفقت کی زندگی، دوستی کی زندگی، میاں بیوی کا رشتہ ہے اسلام میں تو یہ ہے بھائی۔ ازواجا لتسکنوا الیہا، سبحان اللہ، وجعل بینکم مودۃ مودہ، دوستی، دوستی ہے تمہاری آپس میں جس سے تمہیں ایک دوسرے کو سکون ملتا ہے۔
حالانکہ بس اوقات دوست پیچھے سے آ کے دباتا ہے، تیسرا آدمی دیکھتا ہے بڑی تکلیف ہو رہی ہے اس کو، لیکن جب یہ مڑ کے دیکھتا ہے تو اچھا دوست ہے، اس دبانے میں بھی مزہ آتا ہے نا۔ دوستی اور محبت میں تکلیف میں بھی مزہ آتا ہے۔ تکلیف میں بھی مزہ آتا ہے۔ لیکن اگر یہ محبت نہ رہے، یہ اعتماد نہ رہے، یہ دوستی نہ رہے، زندگی عذاب بن جاتی، زندگی مشکل ہو جاتی۔ اب یہ محبت پروان چڑھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سفر کے آغاز میں جو نصیحت فرمائی نا، اتقوا اللہ اتقوا اللہ، تمہارے اندر ہر وقت یہ احساس رہے کہ کہیں زیادتی نہ ہو اس کے ساتھ، نہ انصافی نہ ہو۔ بتائیے اگر دونوں اس بات کا لحاظ رکھیں تو دونوں کو ایک دوسرے سے راحت ملے گی نا۔ دونوں جب خلوتوں میں، تنہائیوں میں، ہر حال میں اللہ کا لحاظ کریں گے تو حلال محبت پروان چڑھے گی نا۔ یہ رشتہ بڑھے گا۔ تو اللہ تعالی اس محبت کی پھر مٹھاس نصیب فرماتے۔ یہ مسلمانوں کے ہاں تھا کہ ازواجی رشتہ یہ دوستی پر کھڑا ہے، محبت پہ کھڑا ہے، رحمت اور شفقت پہ کھڑا ہے، دونوں ایک دوسرے کے لیے راحت کا باعث ہیں۔ پہلے مسلمانوں میں گھروں میں اگر انبن ہو بھی جاتی تو رات ہونے سے پہلے دل صاف ہو جایا کرتے، ہوتی ہے۔ جب کچن میں برتن ہوتے ہیں تو آواز تو آتی ہے۔ زندگیوں میں کچھ نہ کچھ ناگواری آتی ہے، لیکن خوف خدا ہوتا تھا تو کبھی یہ صبر کرتا، کبھی وہ صبر کرتی، کبھی وہ شکر کرتی یہ صبر کرتا، اور کبھی یہ شکر کرتا وہ صبر کرتی۔ زندگی کا سفر چلتا تھا، لیکن اب تو بات کا جواب گالی سے ہے، بات کا جواب پتھر سے ہے۔ بظاہر دیندار ہے لیکن گھروں کی زندگی میں آج دینداری نہیں ہے، ایک دوسرے کے حقوق کا لحاظ نہیں ہے۔ نمازیں ہیں، کچھ روزے بھی ہیں، لیکن ازواجی رشتے کا جو دین ہے وہ آج زندگیوں سے نکلتا چلا جا رہا ہے۔ وہاں اللہ تعالیٰ کا لحاظ نہیں رہا، اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، اور پھر بڑی زیادتی ہوتی۔ اگر اکٹھا رہنا پڑ جائے، ماں باپ بھی ہوں، بڑے بھی ہوں، پھر تو کوئی بہت ہی بزرگی ہوگی کہ اس گھر میں خوشگوار ماحول ہو۔ حالانکہ وہ بیچاری ساس چاہتی ہے کہ جو میری بیٹی کہیں گئی ہے نا، میرا داماد اس کے ساتھ انصاف کر، چاہتی ہو۔ لیکن اگر وہ یہ بھی چاہ لے کہ جو میرے گھر میں میری بہو آئی ہے میرا بیٹا بھی اس کے ساتھ انصاف کرے، یہ تو چاہتی ہے کہ جہاں میری بیٹی گئی ہے میرا داماد اس کے ساتھ انصاف کرے۔ اللہ کرے یہ بھی چاہ لے جو میرے گھر میں بہو آئی ہے میرا بیٹا بھی اس کے ساتھ انصاف کرے۔
رویے مختلف ہیں. اپنے لیے کچھ اور پسند کرتے ہیں، دوسروں کے لیے کچھ اور کرتے ہیں. یہی تو ظلم ہے. جب ہر آدمی اپنے دائرہ کار میں ظلم کرے گا تو پھر ظالم ہی تو مسلط ہوں گے. جب ہر آدمی اپنے دائرہ کار میں ناانصافی کر رہا ہوگا، زیادتی کر رہا ہوگا، ظلم کر رہا ہوگا تو پھر ظالم مسلط ہوں گے نا بھائی. جتنا اسے اختیار ملا ہوا ہے اس اختیار میں یہ ناانصافی کر رہا ہے. تو جن کو بڑے اختیارات ملی ہوئی ہیں وہ اپنے دائرہ اختیار میں ناانصافی اور ظلم کر رہے ہیں. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا، یا رسول اللہ احب ان اکون اعدل الناس، میں چاہتا ہوں میں انصاف کی زندگی گزاروں، انصاف کی زندگی گزاروں. تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب للناس ما تحب لنفسک تکن اعدل الناس. بھائی جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی دوسروں کے لیے پسند کرو نا. پیمانے الگ الگ ہیں، اپنے لیے کچھ اور ہے، دوسروں کے لیے کچھ اور ہے. تو مسلمانوں کے گھر آج اپنی نبی کی تعلیمات کو نظر انداز کیا، مشکلات سے بھر گئے. ازواجی رشتوں میں اعتماد نہیں رہا، محبتیں نہیں رہی. بس اوقات ہم نے اس کو دین سے بھی نکال دیا کہ اس کا بھی کوئی تعلق دین سے ہے، حالانکہ بڑا دین کا حصہ ہے، اس لیے کہ اس کا تعلق حقوق العباد سے. اور پھر وہ بندے جن کا تعلق اس سے قریبی رشتہ بھی ہے. حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا حضرت بڑی زیادتی میرے ساتھ ہوتی ہے اور اپنی کرتے ہیں، اب میرا بھی جی چاہتا، میری بس ہو گئی، اب میں بھی بدلہ لوں گا. وہ کانٹے بچھاتا ہے، میں بھی کانٹے بچھاؤں گا. حضرت فرمان لگے وہ کانٹے بچھاتا ہے تو بھی کانٹے بچھائے گا، دنیا پھر کانٹوں سے ہی بھر جائے گی. جب ہر آدمی ناانصافی اور زیادتی کرے گا تو دنیا میں ناانصافی کا ہی بول بالا ہوگا نا. پورے اسلامی اخلاق کا خلاصہ 3 چیزیں. اگر پیارے نبی کے سارے اخلاق کا خلاصہ نکالیں 3 چیزیں جو خلاصہ ہے. فرمایا سل من قطعک، جو توڑے تم اس سے جوڑو. جو توڑے تم اس سے جوڑو. واعف عمن ظلمک، جو زیادتی کرے تم اسے بھی معاف کرو. واعطی من حرمک، اور جو تمہارا حق ادا نہ کرے تم اس کا بھی حق ادا کرو. کوئی ملے گا؟ جو توڑے تم اس سے جوڑو، جو زیادتی کرے تم اسے معاف کر دو، اور جو تمہارے حق تلفی کرے تم اس کا بھی آگے بڑھ کے حق ادا کرو. ڈھونڈنے سے ملے گا. اخلاق والے نبی کی امت اخلاق سے عاری ہوتی جا رہی ہے. گھر تو ان اچھی اخلاق سے بنتا ہے، خاندانی نظام تو ان اخلاق سے مضبوط ہوتا ہے، ورنہ تو بس بکھرے ہیں، بکھرتے چلے جا رہے ہیں. رشتے ہیں مٹھاس نہیں، مشترے ہیں تعلقات نہیں، گھر ہیں محبتیں نہیں. تو ازواجی رشتے میں اللہ تعالی کی تعلیمات، پیارے نبی کی زندگی، ہمیں اسی زندہ کریں، اسی زندہ کریں. اس سے حلال رشتے مضبوط ہوتے.
ازواجی رشتہ مضبوط ہوتا ہے۔ پھر فرمایا ایک دوسرے کا لباس ہے، تو جب آپ کھانا کھاتے ہیں تو اپنے کپڑے بچانے کے لیے اوپر کوئی رومال سے رکھ دیتے تاکہ سالن نہ گرے، آستینیں چڑھا لیتے خراب نہ ہو۔ تو فرمایا میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے لباس ہیں، خیال رکھنا، احتیاط رکھنا، کہیں اس پر ایک دوسرے پر بدگمانی کا داغ نہ لگے۔ بدگمانی کا داغ نہ لگے۔ ہمیشہ اس رشتے میں اعتماد کی فضا ہو، بدگمانی کا داغ نہ لگے۔ وہ موقع ہی نہ دیں جہاں بدگمانی پیدا ہو، پھر تو اس رشتے کا مقصد ہی ختم ہو جاتا ہے۔ وہ مٹھاس ہی ختم ہو جاتی ہے۔ بدگمانی کا موقع نہ، جس طرح اس عورت کا حق ہے کہ اس گھر میں اس کی عزت نفس محفوظ ہو۔ پہلے عام طور پہ عورت کی عزت نفس مجروح ہوتی تھی، کمزور ذات ہوتی تھی، لیکن اب تو مرد کی بھی عزت نفس محفوظ نہیں، اس کی بھی عزت نفس محفوظ۔ حالانکہ یہ عزت نفس وہ حق ہے جو ہر ایک اپنے ماں باپ کے پیٹ سے لے کے آیا ہے۔ غریب بھی ہے نا، مزدور بھی ہے نا، ملازم بھی ہے نا، چوکیدار بھی ہے نا، اگر بار بار میں اس کی عزت نفس مجروح کروں گا تو اس کے دل میں نفرت کا بیج بویا آپ نے، پھر وہ آپ کے نقصان پہ خوش ہوگا، پھر وہ آپ کے نقصان پہ خوش ہوگا۔ عزت نفس مجروح کی نا۔ اور اگر میرے ازواجی رشتے میں کسی ایک کی عزت نفس مجروح ہو تو بتائیے 40 سال بھی اکٹھے رہیں گے تب بھی وہ اپنا گھر نہیں بنائے گی۔ یہ تو حق ہے۔ اسی طرح عورت کا یہ حق ہے کہ اس کی اچھائیوں پہ اسے تعریف کرو۔ یہ بھلا انسان ہے، سب کی تعریف کرتا ہے، اگر نہیں کرتا تو اسی کی نہیں کرتا۔ حالانکہ وہ اس معاملے میں بہت کمزور ہے، جس کی تعریف جو اس کی تعریف کرتا ہے وہیں بہ جاتی ہے۔ اس کا حق ہے۔ بس اوقات سال گزرتے ہیں، کبھی اس کے کھانے کی تعریف نہیں، کبھی اس کے ہاتھ سے پکائی ہوئی چیز کی تعریف نہیں کی۔ ہاں مثالیں دیتا ہے دوسروں کی مثالیں دے گا۔ بتائیے آپ کے سامنے وہ عورت کسی دوسرے مرد کی تعریف کرتا رہے تو بتائیے آپ کے دل پہ کیا گزرے گی؟ وہ بھی تو ایک انسان ہے۔ نفرت کا بیج تو خود بوتے ہیں۔ وہ تعریف چاہتی ہے، اس کا حق ہے۔ اس گھر میں اس کی عزت نفس محفوظ ہو، اس کو وقت ملے۔ ہاں مرد کی حق ہے کہ وہ زندگی کے اس شریک سفر کی معاون بنے۔ مرد کا حق ہے اس کا ساتھ دے، اس کی چاہت کو اور اس کے اشاروں کو سمجھے۔
اس کے ماں باپ خوش ہونے سے شوہر خوش ہوتا ہے تو عورت کی سعادت ہے ان کی خدمت. بڑا اچھا ماحول خاندانی مسلمانوں میں ہوتا تھا کہ رشتہ کیا ہوا، گھر میں ایک بیٹی کا اضافہ ہو گیا. شادی کیا ہوئی، داماد کیا بنا، ایک بیٹے کا اضافہ ہو گیا. بڑے دل ہوا کرتے تھے، خود غرضیاں نہیں تھی، منفعت پیش نظر نہیں تھا. دین کی تعلیم سامنے ہوتی تھی کہ محبت دیں گے، شفقت دیں گے، پیار سے رہیں گے، اللہ راضی ہوگا. بیٹی کیا گھر میں آئی، ایک بیٹی کا اضافہ ہو گیا. داماد کیا بنا، ایک بیٹا ہو گیا. وہ انہیں والد کی طرح عزت دیتا تھا. یہ نئی آنے والی بیٹی اپنی ساس کو ماں کی طرح عزت دیتی تھی. خوشگوار زندگیاں ہوتی تھی. پہلے رشتے ہوتے اس لیے تھے کہ قریب ہو جائیں گے. پہلے رشتے اس لیے ہوتے تھے قریب ہو جائیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں قبیلے میں فلاں قبیلے میں فلاں قبیلے میں رشتہ کیا، پیش نظر یہ تھا کہ یہ قریب ہو جائیں گے، بات پہنچانا آسان ہو جائے گا. اور اب تو بہن اور بھائی کے درمیان جیسی رشتہ ہوا اولاد کا، بہن بھائی کے تعلقات خراب ہو گئے. چالیس سال سے دوست تھے، رشتہ کیا ہوا، ان دوستوں کے تعلقات بھی خراب ہو گئے. تیس سال سے کاروبار اکٹھا کیا ہے، ایک دسترخوان پہ زندگی گزری ہے، جہاں اپنے بچے بچیوں کے آپس میں رشتے کی تعلقات خراب ہو گئے. کہاں یہ رشتے خاندانوں کو جوڑ دیا کرتے تھے، آج یہ رشتے دوری کا باعث بن. کیوں؟ اخلاقیات سے زندگی خالی، نبی کی تعلیمات سے زندگیاں خالی ہیں. یہ ٹوٹنے کا باعث بن. تو میرے عزیزو، دین اسی کا نام بھی ہے کہ جب ہم اپنے گھروں کی زندگی گزار رہے ہیں تو وہاں بھی یہ خیال رہے اللہ تعالیٰ دیکھ رہے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہے. ہمارا یہ معاملہ، ہمارا یہ سلوک، ہمارا یہ رویہ، اس کی باز پرس ہونی ہے. یہ ناانصافی، یہ زیادتی، یہ ظلم، اس کا جواب دہی ہے. تو یہ خوشگوار ازواجی زندگی جو محبت پہ کھڑی ہوتی ہے، دوستی کے ساتھ گزرتی ہے، رحمت اور شفقت کے ساتھ یہ سفر گزرتا ہے، بہت بڑی عبادت ہے. پیارے نبی فرمایا کرتے تھے یہ رشتہ، یہ میرا طریقہ ہے، یہ عبادت ہے. ایک عبادت تو وہ ہوتی ہے کہ آپ نے نماز پڑھی اور سلام پھیرا اور عبادت ختم ہو گئی. ایک عبادت تلاوت شروع کی اور زبان رکی تو تلاوت کی عبادت ختم ہو گئی. ایک عبادت آپ نے احرام باندھا اور اتارا تو حج کی عبادت ختم ہو گئی. ایک آپ نے روزہ رکھا، افطاری کی تو روزے کی عبادت ختم ہو گئی. لیکن یہ ازواجی زندگی کی عبادت ایسی ہے، جب تک میاں بیوی محبت سے رہتے ہیں مسلسل عبادت میں رہتے ہیں. جب تک یہ میاں بیوی محبت سے رہ رہے ہوتے ہیں مسلسل عبادت میں. اور جب جو ایک دوسرے سے محبت اور شفقت سے دیکھتے ہیں تو دونوں کو اللہ کریم اپنی رحمت سے دیکھتا ہے. اللہ اور اللہ کے رسول کے بعد
اللہ اور اللہ کے رسول کے بعد جو محبت کو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے وہ شوہر کی اپنی بیوی سے محبت، بیوی کے اپنے شوہر سے محبت، اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے. اس لیے کہ یہ معاشرے کی محبت کی جو عمارت کھڑی ہے یہ اس کی بنیاد ہے. خاندانی نظام کی یہ پہلی اینٹ ہے، یہ جگہ سے ہٹ گئی سب بکھر جائے گا، سارا نظام درم برم ہو جائے گا. تو ناگواریاں آئیں گی، کہاں نہیں آتی، اونچ نیچ ہوتی ہے. دو سکے بھائیوں کے مزاج میں فرق ہوتا ہے، سکے بہن بھائی کے مزاجوں میں فرق ہوتا ہے. دوسرے گھر سے آنے والی بچی، دوسرے گھر سے آنے والا نوجوان، اب ان کی زندگی کا سفر شروع ہوا، مزاجوں میں فرق ہوگا. لیکن ایک چیز ہے نا، کاغذ ہو اور اس کے مختلف سائز ہو، لیکن اگر گوند اچھی ہو تو ایک کاغذ بن جاتا ہے نا. لوہے کے ٹکڑوں کا سائز مختلف ہو، ویلڈنگ کرنے والا اچھا ہو تو ایک دروازہ بن جاتا ہے نا. پتھر کے ٹکڑوں کا سائز مختلف ہو، سیمنٹ اچھی طریقے سے لگائے تو ایک دیوار بن جاتی ہے نا. گھر کے لوگوں کا مزاج مختلف ہوتا ہے، لیکن اخلاق اچھے ہوں تو ایک گھر بن جاتا ہے. گھر کے لوگوں کا مزاج مختلف ہے لیکن اخلاق اچھے ہوں تو ایک گھر بن جاتا ہے. اچھے اخلاق میں یہ طاقت ہے کہ ایک گھر بن جاتا ہے. اور یہی ازواج رشتے کا آپس کا تعلق، محبت کا، اعتماد کا، یہی آئندہ نسل کی پرورش کی بنیاد ہے. اگر ان کے آپس میں اعتماد نہ ہو اور آپس میں دوستی والی زندگی نہ ہو تو اولاد تو دو کشتیوں کا سوار ہو جاتا. پھر ان کے اخلاق پر اور ان کے کردار پر بڑے منفی اثرات پڑتے. وہ گھر کے اس ماحول سے بہت منفی اثرات ان کی شخصیت پہ پڑ رہے ہوتے. تو ایسی زندگیاں یقیناً اسلامی اخلاق سے خالی ہیں. کہیں ایک طرف کمی ضرور ہے، کمزوری ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑوں کی ایک ذمہ داری یہ بھی لگائی ہے، چونکہ بڑے بڑے ہوتے ان کی ذمہ داری لگائی ہے کہ تم نکاح کرو، تم ان کا نکاح کراؤ. بڑوں کی ذمہ داری لگائی. اور پھر انہیں نصیحت فرمائی کہ کچھ لوگ دولت دیکھتے ہیں، کچھ صرف خاندان نسب دیکھتے ہیں، کچھ صرف حسن دیکھتے ہیں. دیکھنا تم دینداری دیکھنا، تم کردار دیکھنا، تم سیرت دیکھنا، تم اخلاق دیکھنا. دولت ہاتھوں کی میل ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر. اگر اس کی بنیاد رکھی تو گھر کی بنیاد ناپائیدار ہے. حسن ڈھل جایا کرتا ہے، چہرے کا جغرافیہ بدل جایا کرتا ہے، یہ بنیاد بھی کمزور ہے. دین رکھنا. جو جو عمر بڑھتی ہے، اخلاقیات بڑھتی ہیں تو دلوں میں محبتیں بڑھتی چلی جاتی. پھر تمہاری اولادیں ان کے گود میں ہیں، ان کے پیٹ میں ہے، ان کے سینے سے انہیں غذا ملتی ہے. نیکی دیکھنا، نیکی اخلاق دیکھنا، تاکہ یہ زندگی کا یہ سفر اس دنیا کے گھر کو بھی جنت بنائے اور یہ ذریعہ بنے آخرت کی جنت کا. دنیا کے گھر بھی جنت بنے اور یہ ذریعہ بنے آخرت کی جنت کا.
تو گھروں کے اندر ایسے اچھے اخلاق کے ساتھ اور محبت اور شفقت کے ساتھ زندگی گزارنا میرے عزیزو یہ دینداری ہے، دین کا بڑا حصہ ہے، بڑا حصہ ہے۔ صبر کر لینا، شکر کر لینا، درگزر کر لینا، برداشت کر لینا۔ آپ کی اہلیہ بتاتی ہیں کہ کبھی کبھی ہماری آواز آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز سے بلند ہو جاتی تھی۔ کیا شان ہے اللہ کے نبی کی، اللہ کے بعد سب سے بڑی ہستی، لیکن آپ ان کی اس کمزوری کو پر صبر کر لیا کرتے، امت کو سبق دیا، آپ ان کی اس کمزوری پہ درگزر کر لیا کرتے تھے، برداشت کر لیا کرتے۔ یہ بھی بڑا مجاہدہ ہے، یہ بھی بڑا مجاہدہ ہے، لیکن جب یہ مجاہدہ اللہ کے لیے کرو گے تو نیکی کا نور بہت ملے گا، اللہ کی خاطر صبر کرو گے اجر بہت ملے گا، گھر کا ماحول خوشگوار رہے، اور اگر کبھی اونچ نیچ ہو گئی تو عورت کے لیے حکم ہے، اگر تم ناراضگی کے ساتھ رات سو گئی تو یاد رکھنا تم اللہ کی رحمت سے محروم ہو کے سو رہی، اللہ کی رحمت سے محروم ہو کے سو رہی۔ سونے سے پہلے معاملہ صاف کر کے سونا۔ جب میاں بیوی میں فاصلے ہونے لگتے ہیں تو پھر دونوں کا فتنوں میں مبتلا ہونا آسان ہو جاتا۔ جب میاں بیوی کی زندگی میں آپس میں فاصلے ہونے لگتے ہیں تو پھر دونوں کا فتنوں میں مبتلا ہونا آسان ہو جاتا۔ اور اب تو بدقسمتی ہے کہ فتنے گھروں میں ہیں، ہاتھوں میں ہیں، ہر وقت کانوں میں ہیں، گھر کی دہلیز کے اندر ہیں، ان فتنوں کے پہنچنے میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں، نہ دروازہ، نہ دیواریں، نہ گھر۔ وہ فتنے اب وہ بجلی پہ سفر کر کے آ رہے، ہوا کے دوش پہ سفر کر کے آ رہے، ہر جگہ پہنچی ہوئی۔ تو اگر حلال رشتوں کی یہ محبتیں اور یہ دوستیاں کمزور پڑی تو دونوں فتنوں میں پڑ جائیں، اور پھر زندگی، ساری زندگی بس اوقات شرمندگی کا باعث بنے گی، ساری زندگی کے لیے بس اوقات رسوائی ہو جائے گی۔ اس لیے اس رشتے کو غلط فہمیوں سے بچانا، بدگمانیوں سے بچائیں، بد اعتمادی سے بچائیں، اس رشتے کو پروان چڑھانا عبادت ہے۔ اس میں محبت اور دوستی کے پہلوؤں کو اختیار کرنا بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑی عبادت ہے۔ اللہ تعالی ہر قسم کے ظاہری باطنی فتنوں سے محفوظ فرمائے، اور گھروں کو اللہ تعالی محبتوں والی اور باہمی اعتماد والی زندگی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، عدد خلقه وزنة عرشه ورضا نفسه ومداد كلماته، اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، یا ارحم الراحمین۔ جو کچھ کہا سنا عمل کی توفیق نصیب فرما، ایمان والی، عافیت والی، صحت والی زندگی عطا فرما، مولا کریم اپنی پسند کا جینا نصیب فرما، اپنی پسند والی موت نصیب فرما، اچھے اخلاق نصیب فرما، برے اخلاق سے محفوظ فرما، پیارے نبی کے اخلاق کا بڑیا حصہ نصیب فرما، ہر قسم کی بد اخلاقی سے، ناانصافی سے، ظلم سے محفوظ فرما، اے مولا کریم ظاہری باطنی بیماریوں سے محفوظ فرما، روحانی جسمانی صحت نصیب فرما، حادثات سانحات سے محفوظ فرما،
موذی امراض سے ہسپتالوں کی زندگی سے حفاظت فرما۔ یا ارحم الراحمین تمام حاضرین حاضرات کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما، مشکلات کو آسان فرما، پریشانیوں کو ختم فرما۔ اپنے فضل سے ہمارے بچے بچیوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اولادوں کو صدقہ جاریہ بنا، ہمیشہ ان کی زندگی کے فیصلے مولا کریم تعلیم اور تربیت کے فیصلے صحیح نہج پہ کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے مولا کریم ہمیں اپنے بڑوں کے لیے صدقہ جاریہ اور عزت کا باعث بنا، اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے راحت کا اور عزت کا باعث بنا۔ اپنے فضل سے اولادوں کے آزمائشوں سے محفوظ فرما، ان کے حقوق کی صحیح معنی میں ادائیگی کی توفیق عطا فرما، ان کے حقوق صحیح نہج پہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اپنے فضل سے انہیں اپنا بھی والدین کا فرما بردار بنا۔ مولا کریم اپنے فضل سے پوری امت اسلامیہ پہ رحم فرما، عالم اسلام پہ رحم فرما، اہل اسلام کو نیک صالح قیادت نصیب فرما، دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد اور نصرت فرما۔ یا ارحم الراحمین اپنے فضل سے دین کی خدمت کی جتنی شکلیں تیرے ہاں مقبول ہیں سبھی کی حفاظت فرما۔ اپنے فضل سے اپنے کرم سے دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد اور نصرت فرما۔ غزہ اور فلسطین کے مسلمان جو قبلہ اول کی لیے قربانیاں دے رہے، اے مولا کریم انہیں اپنے شاعر شان بہترین بدلہ عطا فرما، ان کی قربانیوں کو شہادت قبول فرما کر امت میں اسلامی بیداری پیدا فرما، اسلامی اخوت کو زندہ فرما، اسلامی وحدت پیدا فرما، مسلمانوں کو رنگ نسل وطن عراقے وطنیت لسانیت نفرتوں کی جتنی شکلیں ہیں مسلمانوں کو ان فتنوں سے محفوظ فرما، ایمانی اسلامی اخوت کو زندہ فرما۔ اے مولا کریم وطن عزیز کو سلامتی عطا فرما، اس ملک کو اندرونی بیرونی خطرات سے محفوظ فرما، یہاں ملک دشمن اور دین دشمنوں سے اس ملک کی حفاظت فرما، یہاں نیکی کی اور خیر کی اور تعمیر کی قوتوں کو غلبہ نصیب فرما، شر کی اور برائی کی اور تخریب کی طاقتوں کو نیست و نابود فرما۔ یا ارحم الراحمین ہمیں سلامتی عطا فرما، ہمارے شہر کو سلامتی عطا فرما، ہمارے ملک کو سلامتی عطا فرما، پوری امت مسلمہ پہ رحم فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا رب۔